أنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا جد الحسنین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر المدد شیل للہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل را رہنما خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کے واسطہ اور وسیلہ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمایا اور اللہ رب العزت جو فتنے ابھی باقی ہیں ان کے آنے سے پہلے ایمان کی حالت میں ہم سب کو اپنے پاس بلا لیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے دو تین جمعہ مبارک سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق گفتگو فرمائی ہے اللہ رب العزت نے حضور کے توسل سے اور حضور کے وسیلہ سے جو امت کو شان عطا فرمائی ہے قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا تم بہترین امت ہو شانتی کر کے تو مشکل ہی ہے کتنے بچیں گے لیکن جو بہترین امت کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو ظالم کا ساتھ نہیں دیتے مظلوم کا ساتھ دیتے ہو
تو اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ تو جو بہترین امت ہے وہ مشکل وقت میں بھی نیکی کی دعوت دینا چھوڑتی نہیں ہے اور برائی سے منع کرتی بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ کسی بات پر چپ رہے، کوئی نیکی کی دعوت دے، کہتا ہے ٹھیک ہے، برائی ہو رہی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، ظلم ہو رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ امت میں شامل نہیں ہے، وہ منافقوں میں شامل ہے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت مومن کو جنت عطا فرمائے گا، کسی منافق کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ منافق کا قرآن مجید میں حکم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر منافق سے اوپر دوزخ میں ہوگا اور منافق سب سے نیچے درجے میں ہوگا، اس کو سب سے نیچے رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ کافر کفر کرتا ہے سامنے سامنے، پتہ ہے یہ دشمن ہے، منافق کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمہ بھی پڑھے، اسلام کا دعوے دار بھی ہو اور حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر چھپ چھپ کے باتیں کرے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ مومن جو ہے وہ چھپ کے بات نہیں کرتا، سرے عام کرتا ہے، سرے دار کرتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، وقت نہیں ہے اتنا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، اے خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار ہے۔ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کے لیے اور اسلام کو فتح کرنے کے لیے اور اسلام پر جن کا اتنا قائل ہے، فرمایا اتنی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید شامل ہوئے، جس جنگ میں بھی گئے اللہ نے کبھی ناکامی نہیں دی، فتح عطا فرمائی ہے۔ اور آپ عرب کے اندر، معاشرے کے اندر بہادر سے سمجھا جاتا تھا جس کی تلوار ٹوٹ جائے عادت جنگ میں۔ ہم تو کہتے ہیں بہادر وہ جس کی صحت زیادہ ہے، جو پہلوان ہے یا جس کی شہرت زیادہ ہے۔ کہاں عرب میں پہلوان اسے کہا جاتا تھا جو حالت جنگ میں جس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ اور آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ایک جنگ میں ایک تلوار نہیں، اسلام کی خاطر 8 تلواریں توڑی ہیں۔ آپ ایک جنگ کے اندر تھے، جنگ جاری ہے، ان کافروں کا ایک بڑا افسر مارا گیا، تو ان کے جو ساتھی تھے حضرت دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا خالد بن ولید ہم بستی کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری قضا آ گئی ہے، پسپائی ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دشمن ہم پر فتح حاصل کرنے لگا ہے۔ اتنی بات کہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھی کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، کبھی اللہ نے مجھے شکست نہیں دی ہے، لیکن تلاش کی، فکر کی، سوچا حالت جنگ میں، تو کہا ایک وجہ ہے میں وہ ٹوپی گھر میں چھوڑ آیا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ برکت کسی چیز کی نہیں ہے، کسی کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کے رازوں سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے۔ کبھی کبھی بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو پسپائی ہوتی ہے، شکست کی طرف جاتا ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے، رب کہتے ہیں تم میری حکمت کے رازوں سے واقف نہیں ہو۔ کبھی کبھی میں ظالم کو فتح دیتا ہوں بظاہر اور مظلوم بختی دنیا کی نظر سے شکست کی طرف جاتا ہے،
لیکن جب میں مظلوم کی مدد کرتا ہوں ظالم پھر نظر نہیں آتا ہے، یہ اس کی مدد ہوتی ہے۔ توجہ کرنا چاہیے، آپ نے اتنی بات کہی۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لیتے ہیں، آئے ہائے حضور خواب کے اندر حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں تشریف لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا راز ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں حضور تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ تو آرام سے گھر میں لیتا ہے، میرا خالق میدان جنگ میں ہے۔ اور توجہ کرنا، ہمیشہ اللہ کی مدد اہل حق کے نصیب میں ہوتی ہے، باطل کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اہل حق کو فتح دیتا ہے۔ اب حضور تشریف لے آئے، فرمایا ابو عبیدہ اٹھو، اعلان کرواؤ، یہ تو میری، یہ تو آپ کی آزمائش ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے آئے، فانی ہے یہ ارباب طرف کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ جنرل ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ میرے رب کی کرسی ہمیشہ ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ موقع دیتا ہے۔ توجہ کرنا جی، حضرت ابو عبیدہ اٹھے، اعلان کروایا، فرمایا لوگوں حضور خواب میں تشریف لے آئے ہیں، مجھے حکم دیا ہے فلاں جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو شکست قریب آ رہی ہے، چلو چلتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کی بیوی نے سن لیا، بولنے کوئی نہ یارا، کیا پتا تو سکی کسی نہ محبت ہو گئے، اسیدہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا جی، کہا آپ کی بیوی نے سن لیا، تم سنا، اٹھی، نقاب کیا، پردہ کیا، ٹوپی اٹھائی، ٹوپی اٹھائی، گھوڑے کو لگام دی، نقاب پوش ہو کر چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جملہ جانسار کافروں کی شکل میں نکلے، گھوڑے پر سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ یہ 5 6 7 10 بندے اکٹھے گھوڑے پر سوار ہیں، ایک گھوڑے پر ایک مجاہد نقاب پوش سوار ہے، وہ قریب نہیں دور دور سے جا رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچے گا، 5 6 جوان ایسے ہیں جنہوں نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 5 6 جوان مجاہد کافروں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ آپ قریب گئے تو ایک دیکھا نقاب پوش بھی ہے۔ جب مرد عورتیں بن جائیں نا تو پھر عورتیں مرد بن جایا کرتی ہیں، پھر وہ میدان میں آ جایا کرتی ہے۔ توجہ کرنا جی، جب وہ ان پر دیکھا کہ کافروں کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ قریب تھے، ایک ایسا مجاہد ہے جو ان کے قریب نہیں دور ہے۔ ان 6 بندوں نے دیکھا کہ یہ بھی گھوڑے پر سوار ہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جاسوس نہ ہو، قریب کے نقاب پوش سے پوچھا پتا تو کون ہے؟ کہنے لگا بچ جاؤ، میں جاسوس نہیں ہوں، خالد بن ولید کی بیوی آئی ہوں نا۔ میدان جہاد میں بھی اپنے پردے کو ضائع نہیں کیا، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا نہیں، اپنی عزت کو پانا نہیں ہونے دیا، اپنی عزت کو پانا نہیں ہونے دیا۔ یہ جب عورتیں اس کمال کی ہوں تو پھر بچے جو جنم لیتے ہیں وہ کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، اور کوئی
الدین گنج شکر بنتا ہے. جب عورتیں اس کمال کی ہوں، عفت والی ہوں، پاک دامنی والی ہوں، اپنی عزت کو بچانے والی ہوں، اپنی عزت کو تار تار کرنے والی نہ ہوں. جب انہوں نے کہا، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا 6 مجاہد ہیں، کافر بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آپ قریب گئے، ان سے پوچھا یہ گھوڑے پر جو نقاب پوش ہے یہ کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، آپ قریب جا کے پوچھو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جا کر پوچھا اے نقاب پوش بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہا مجھ سے پوچھتا ہے، میں تیری بیوی ہوں، تیری مدد کے لیے آئی ہوں. جس ٹوپی کو پہن کر تو فتح حاصل کرتا تھا، جب میں نے اعلان سنا تھا میں نے بھی دیکھا اللہ کی تلوار کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. اللہ کی تلوار کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. اللہ کی تلوار کو کوئی جناب والا پشپا نہیں کر سکتا ہے. کام میں نے سوچا، اعلان میرے کانوں میں پڑا، یہ کیا ہو گیا ہے کہ فتح نہیں ہو رہی. کام میں نے ڈھونڈی گھر میں، وہ ٹوپی مجھے ملی جو پہن کر تو جنگ میں جایا کرتا تھا. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا، صحابی رسول ہے، اتنی بڑی شان ہے، اور آپ کی ساری زندگی خواہش رہی میں شہید ہو جاؤں. آپ بستر موت پر تھے، ایک نہیں 313 زخم لگے. کتنے؟ 313 زخم لگے. اب میں نے دیکھا ہے یہ جو مریدکے میں ظلم اور بربریت کی گئی ہے، سدا یہ نہیں رہیں گے، سدا نہیں رہنا ہے. میرے رب کی مدد آخر آ کے ہونی ہے. سدا یہ نہ تخت رہے گا، نہ یہ تاج رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ تم رہو گے. مصطفیٰ کا دین ہر حال میں ہی رہے گا. یہ ہونا ہے، یہ اصل کے معاملے ہیں. پتہ نہیں کس کی خون کی قربانی سے یہ ملک فتح بھی ہوگا اور اسلام کا بول بالا بھی ہوگا. یہ کون سا خون چاہیے؟ اور کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی جناب والا نکلے، خون دینا پڑتا ہے تب اللہ فتح نصیب فرماتا ہے. پریشان نہیں ہونا. ظالم ازل سے ہے، مظلوم بھی ازل سے ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو کافر کردار تک پہنچایا ہے اور اللہ نے مظلوم کی مدد کی ہے. آج نہیں، آج تو بندہ خود ہوتا ہے اقتدار کے نشے میں، اسے نظر ہی نہیں آتا. شہید ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے، بندے شہید ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ظلم کہ پھر ان لاشوں کو جلایا جائے اسلامی ریاست میں، یہ تو یہودی بھی نہیں کر سکے. بس انتظار کرو، میرے رب کا عذاب جب آئے گا یہ مت سوچو میں بھی لپیٹ میں آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں مظلوم کے حق میں جتنا ہو سکتا ہے آواز اٹھانی چاہیے. توجہ کرنا، آپ کی خواہش تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں. حضور سے عرض کی حضور 313 زخم ہے میرے جسم میں، لیکن بستر برق پر دنیا سے چلا جاؤں گا. حضور نے فرمایا خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار ہے نا، تو اللہ کی تلوار کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. آپ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو کیوں آئی ہے؟ کہا جب میں نے اعلان سنا کہ خالد کو پسپائی اور شکست ہو رہی ہے میں وہ ٹوپی لے کر آئی ہوں. یہ لے. خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، 5 منٹ نہیں گزرے اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرما دی ہے. توجہ جی، جملہ ختم دے گل ختم. حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا وجہ کیا تھی شکست دی؟ اس ٹوپی میں راز کیا ہے؟ فرمایا اس ٹوپی میں راز کیا ہے، اس ٹوپی میں سرکار کا بال مبارک ہے. تھوڑے جو اور آستے بولو. تو سب اچھا ہے، سبحان اللہ نے ٹلے ہو. میں ایک بندے کی مرید کے جس نے پریشن کیتا ہے نا ظالمہ،
وہ وجد کرنا تھا گیا ہے وجد کرنا سی تو میں سمجھ گیا میں اکیلے اقبال کہتا ہے جب عشق اپنی موج میں آتا ہے پھر گولی نظر نہیں آتی آمنہ کا لال نظر آتا ہے. توجہ جی کہا ٹوپی میں کیا کمال ہے فرمایا ٹوپی میں بال مبارک ہے حضور کا منہ مبارک تھا فرمایا جب بھی یہ ٹوپی میں بیٹھ کر میدان میں جاتا ہوں اللہ اس بال کی برکت کی وجہ سے شکایت نہیں دیتا فتح ادا کرتا ہے. ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں خالد بن ولید کی فکر والے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کوئی بیرونی سازش ہے تب بھی اندرونی سازش ہے تب بھی اللہ اس کو سامنے کرے اور اللہ مظلوم کی مدد فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.